دے لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرتہ پروگرام احکام شریعت اور علم کی فضیلت سے متعلقہ قرآن پاک کی آیات اور احادیث کریمہ کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ ہم آپ کو کئی پروگرامز میں علم کی اہمیت کے بارے میں عرض کر چکے ہیں، اور ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم سے جو کیو ٹی وی سے تعلق رکھنے والے ہیں، خصوصاً جو ہمارے پروگرام احکام شریعت کی ویورز ہیں، چاہے وہ مرد حضرات ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، ہم سب مل کر اس معاشرے سے جہالت کو ختم کریں اور علم کی شمع کو روشن کرتے چلے جائیں، کیونکہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام میں سے ہر ایک کا یہی مقصد رہا ہے کہ علم عام کریں اور دنیا سے جہالت کو ختم کریں، کیونکہ علم ہمارے اندر شعور پیدا کرتا ہے، ہر چیز کی آگاہی پیدا کرتا ہے، ہماری قوت فیصلہ کو مضبوطی فراہم کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے سلسلے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں منازل قرب طے کرنے کے سلسلے میں انتہائی معاون اور مؤثر ہے۔ بخاری شریف ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے اپنے قوم سے، تو ایک نوجوان کھڑا ہو گیا۔ اس نے عرض کی کہ کیا آپ سے زیادہ کوئی صاحب علم ہے؟ یعنی مراد یہ تھی کہ آپ کی اس امت میں آپ سے زیادہ صاحب علم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اور یہ بالکل صحیح جواب تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر نبی کو اس کی جتنی بھی امت ہوتی ہے اس سے زیادہ علوم سے نوازتا ہے، اور یہ ان کے لیے ایک وجہ فضیلت بھی ہوتی ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ، ایک شخص ایسا بھی ہے کہ جس کا علم آپ کے علم سے زیادہ ہے۔ تو ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ میں سب سے زیادہ صاحب علم ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ، آپ سے زیادہ بھی ایک یہاں پر صاحب علم ہے۔ تو آپ نے عرض کیا رب کریم وہ کون ہے، مجھے بتا تاکہ میں ان سے وہ علم سیکھوں۔ تو بڑا طویل یہ واقعہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ آپ کئی دن کی مسافت طے کرتے ہوئے ان کے پاس پہنچے، ان کو تلاش کیا اور پھر ان سے علم سیکھا۔ تو یہ قرآن عظیم میں پورا واقعہ موجود ہے اور صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ اس میں ایک بات آپ غور طلب ہے، دیکھیں کہ پہلی بات یہ کہ انبیاء علیہم السلام کو سب سے زیادہ علوم سے نوازا جاتا ہے، سب سے زیادہ علم ان کے پاس ہوتا ہے، اور یہ علم ان کی نبوت کے علاوہ اور اللہ تعالیٰ کی جو نگاہ عنایت تو اپنے مقام پہ مسلمہ ہے، اس کے بعد پھر یہ علم ہی ہوتا ہے جو تمام لوگوں پر ان کو فوقیت عطا فرماتا ہے۔ اس سے علم کی اہمیت پتہ چلی۔ دوسرا یہ کہ آپ ایک نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یقیناً آپ کی امت میں آپ کو سب سے زیادہ علم سے نوازا، لیکن جب آپ کو معلوم ہوا کہ کوئی اور بھی ایسا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم مجھے دیا ہے اس کے علاوہ کسی اور قسم کا علم اس کے پاس ہے، تو سیکھنے کے لیے فوراً آپ روانہ ہو گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی پھر آپ کو یہ نہیں روکا کہ بھئی آپ نبی ہیں یہیں رکیں، آپ تبلیغ کریں، بلکہ اللہ کی مشیت ارادہ یہی تھا کہ آپ جا کے علم سیکھیں۔ تو آپ تشریف لے گئے اور باقاعدہ پھر وہاں خضر علیہ السلام کے ساتھ رہے، اور ان سے پوشیدہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں کسی بھی کام کے پیچھے، اس کا علم حاصل کیا۔ بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد آخر میں فرمایا، اور آپ کو یہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ 3 معاملات ہوئے تھے۔ خضر علیہ السلام نے کشتی کے اندر سوراخ کر دیا، پھر آپ نے ایک بچے کو قتل فرمایا، اور تیسرا ایک گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دیا، حالانکہ ان لوگوں نے آپ لوگوں کی خدمت نہیں کی تھی۔ اور ان تینوں پہ موسیٰ علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار کیا، اور خضر علیہ السلام نے آخر میں ان کی حکمتیں بیان کی کہ یہ حکمت تھی۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس حدیث کو بیان فرمایا تو آخر میں ارشاد فرمایا کہ کاش موسیٰ علیہ السلام صبر سے کام لیتے اور خاموش رہتے تو ہمیں اور بہت ساری چیزیں سیکھنے کا موقع مل جاتا۔ اب اس سے آپ غور و تفکر فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس تمنا کا اظہار فرما رہے ہیں کہ اور پوشیدہ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں، ان کا علم بھی معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کیا اللہ کی مختلف امور کے پیچھے حکمتیں ہوتی ہیں۔ اس سے دیکھیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ نفوس قدسیہ تھے جن کو علوم کی دولت سے مالا مال کیا گیا تھا، لیکن وسعت علم کی غرض سے ان کی طلب کی آپ حد دیکھیے،
اور اس طلب میں جو ایک شدت تھی، جو ایک علم سے محبت تھی، اس پہ ذرا غور و تفکر فرمائیے کہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کی بارگاہ میں علم کی طلب کے لیے، زیادتی کے لیے دعا بھی کریں، اور خود اللہ تعالیٰ آپ سے فرمائے کہ قل رب زدنی علما، اے حبیب کریم آپ اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں کہ اللہ میرے علم میں زیادتی اور اضافہ فرما، تو بھی یہ بات صاف ہو کے واضح ہو کر سامنے آ گئی ہے کہ علم سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی چیز کا مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی میراث ہے جو سینہ بسینہ منتقل ہوتی ہوئی قیامت تک چلتی رہے گی۔ اس میں سے آپ جتنا حصہ حاصل کر لیں آپ کے لیے باعث سعادت ہے۔ ایک آخری کال لیں گے پھر ہم جوابات کی طرف آئیں گے۔ السلام علیکم۔ لائن ڈراپ ہو گئی ہے تو جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ایک بھائی نے پچھلے دفعہ کویسچن کیا تھا، کچھ پچھلے کویسچن سے پہلے وہ لوں گا پھر انشاءاللہ آگے والے لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میری زوجہ نے 14 سال سے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، اب میں ان کی طرف سے ادا کرنا چاہتا ہوں، تو کیا یہ یکمشت ادا کرنی ہوگی یا ہم ہر ماہ دے سکتے ہیں؟ تو دیکھیں، اگر آپ صاحب استطاعت ہیں کہ تمام زکوٰۃ کا حساب و کتاب کرنے کے بعد اتنا اماؤنٹ بن جاتا ہے جس کو بآسانی آپ خرچ کر سکیں، یعنی دے سکیں، اور مستحقین بھی موجود ہیں آپ کے سامنے، لوگ بھی آپ کو پتہ ہے کس کس کو دینی ہے، تو پھر بالکل تاخیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً سے پیشتر آپ ادا کریں، ورنہ جتنی مزید تاخیر کرتے رہیں گے باوجود قدرت کے تو زوجہ مزید گناہ گار ہوتی رہیں گی۔ بات ہی چل رہی تھی کہ زکوٰۃ کی ادائیگی جو پہلے کی باقی ہو اسے یکمشت دینا چاہیے یا تھوڑا تھوڑا کر کے بھی دے سکتے ہیں، تو ہم جواب عرض کر رہے تھے کہ اگر یکمشت ادائیگی میں قدرت حاصل ہے، یعنی اتنا پیسہ ہے کہ آپ ادا کر سکتے ہیں اور سامنے مستحق بھی موجود ہیں، تو پھر دیر کرنا یقیناً گناہ ہے، فوراً ادا کریں۔ اور اگر یکمشت ادا نہیں کر سکتے، اتنی زیادہ آمدنی نہیں ہے، تھوڑی تھوڑی آتی رہے گی اور اس سے زکوٰۃ ادا کرتے رہیں گے، تو پھر آپ ہر ماہ بھی ادا کر سکتے ہیں، 2 ماہ میں بھی ادا کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ تیسرا یہ کہ یا یکمشت ادا کر سکتے ہیں لیکن فوری طور پہ کوئی ایسے مستحق نظر نہ آ رہے ہوں، اور جو ہے بہت مشکل، خصوصاً ہمارے ملک پاکستان میں تو ہر تیسرا آدمی بیچارہ آج کل غربت کا شکار ہے، لیکن فرض کر لیجئے کہ اگر نہیں مل رہے تو بھی آپ دیر کر سکتے ہیں کہ جب صحیح مستحق ملے تو اس کو زکوٰۃ ادا کر دیں۔ ایک انہوں نے کویسچن کیا کہ اگر بالفرض ایک شخص ہے، اس کی کوئی سالی ہے، شادی شدہ ہے، ان کے پاس گاڑی بھی ہے، موٹر سائیکل ہے، مکان ہے، لیکن وہ ذرا تنگ دستی میں ہے، فاقہ وغیرہ ہوتا ہے، اور 2 ان کی بیٹیاں بھی ہیں، تو کیا ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے موٹر سائیکل ہے بیچاری، وہ بہت قدیم سی ہے، اور گاڑی بھی ایسی پھٹی پرانی سی ہوتی ہے، تو گاڑی یا موٹر سائیکل کا موجود ہونا کسی کے مالدار ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اب یہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے ان کی طرف سے سوال کرنا کہ ہمیں دو، آپ کا اپنی مرضی سے انہیں مستحق زکوٰۃ سمجھتے ہوئے زکوٰۃ ادا کرنا۔ تو لہٰذا جب موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، یا اور بھی کچھ چیزیں گھر کے اندر ہیں، تو سوال کرنا تو جائز نہیں ہے، یہ منع ہوگا۔ ہاں، آپ اب اگر ان کو دینا چاہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ان کے حالات بہت مطلب وہ تنگی میں گزارا کر رہے ہیں، حالات سخت چل رہے ہیں، مشکل میں ہیں، تو بالکل آپ اپنی سالی کو زکوٰۃ اس صورتحال میں دے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے پچھلی زکوٰۃ کا جو 14 سال میں کا زکوٰۃ کا حساب کیا ہے، تو دل کچھ مطمئن نہیں ہو رہا، ڈر رہا ہے کہ شاید میں نے کچھ کمی بیشی تو نہیں کر دی ہو، زیادہ ہو جائے تو مسئلہ نہیں، کم ہو جائے تو پرابلم ہے، تو کیا میں ایسا کر سکتا ہوں کہ ہر ماہ جو میں زکوٰۃ دوں اس میں کچھ اپنے پاس سے زائد کر کے احتیاطاً دے دوں، جو میرا حساب ہے اس سے زائد؟ تو اس میں ہاں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل اگر آپ زائد دیتے ہیں، اگر حساب میں غلطی تھی، یہ زائد اس غلطی کو کا تدارک یا کفارہ بن سکے گا تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ اگر واقعی آپ کا حساب بالکل ٹھیک تھا اور یہ اضافی بھی آپ نے دے دیا تو یہ نفل صدقے میں شمار ہو جائے گا اور انشاءاللہ آپ کے لیے باعث ثواب ہوگا، دے سکتے ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ایسا شرعی معذور ہے جس کے قطرات وغیرہ پیشاب کے آتے رہتے ہیں، تو اگر اس کے کپڑوں پر یہ پیشاب کے قطرات لگ جائیں اور اگلی نماز کا وقت آ جائے تو کیا ان کپڑوں میں ہی وہ نماز پڑھ سکتا ہے یا اس کو تبدیل کرنے پڑیں گے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ شرعی معذور کو جو رعایت ملتی ہے وہ صرف اور صرف طہارت کے اعتبار سے ہے کہ اگر تسلسل سے قطرات آ رہے ہیں، رکتے ہی نہیں ہیں، تو پھر وہ وضو کر کے اسی طریقے سے نماز ادا کر سکتا ہے، چاہے اسے قطرات وغیرہ آتے رہیں، تو اس میں اس کو رعایت ملے گی۔ لیکن کپڑوں کے پاک کرنے ناپاک کرنے کا تعلق اس شرعی عذر کے ساتھ نہیں ہوتا، لہٰذا وہ یقیناً جب اگلی نماز آئے گی تو اس کپڑے کو پاک کرے اور پاک کر کے نماز پڑھے۔ اور بہتر یہ ہے کہ کوئی کپڑا وغیرہ ایسا رکھ لیا جائے اندر کے حصے میں کہ جو قطرات آئیں وہ اس میں جذب ہوتے جائیں، اور جب نماز کا ٹائم آئے اس وقت پھر وہ کپڑا نکال کے تازہ وضو کر کے نماز پڑھ لے،
تو اب اگر قطرات آئیں گی بھی تو نماز کے دوران آ رہے ہیں وہ معاف ہوں گے، وہ کپڑے پہ گریں گے بھی تو یعنی نماز پہ فرق نہیں پڑے گا، نماز ہو جائے گی، پھر آگے وہ دوبارہ رکھ لیں تاکہ زیادہ کپڑے آلودہ نہ ہونے پائیں۔ لیکن بہرحال اگر اگلی نماز کا وقت آ گیا ہے اور کپڑے ناپاک ہیں تو پاک کر کے پھر نماز پڑھیں یا دوسرا کپڑا پہنیں۔ ایک انہوں نے فرمایا کہ ان کی مچھلی کا کاروبار تھا، 2-3 سال کافی ان کو نقصان ہوا، انہوں نے بتایا تھا کروڑوں کا نقصان ہوا۔ اب ان کے سوال کا لب لباب یہ ہے کہ انہوں نے اس طرح کیا کہ ایک جگہ سے گاڑی لی ادھار میں، مثلا 14 لاکھ کی ان کو انسٹالمنٹ پہ ملی، لیکن نقد اگر اس کو بیچتے تو یہ 10 لاکھ میں بک جاتی، تو صرف قرضہ اتارنے کے لیے انہوں نے اس طرح اس کو 10 لاکھ میں بیچ کر اور پھر 14 لاکھ کی گاڑی لی، پھر 10 لاکھ میں بیچ کر اور لوگوں کا قرضہ اتارتے رہے، اور اس طریقے سے پھر ان کو بھی بعد میں پیسے وغیرہ کا اہتمام کر لیا۔ تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو صحیح ہے کہ آپ نے 14 لاکھ کی گاڑی لی، چاہے وہ قسطوں پر تھی، اور پھر آپ نے 10 لاکھ کی کیش میں دے دی، آپ کی چیز تھی، آپ نے بیچی، شرعی لحاظ سے بالکل درست ہے۔ لیکن اگر اس طرح کرنے میں یہ ہوا کہ آپ نے گاڑی لی 14 لاکھ میں اور چونکہ 10 لاکھ میں آپ نے بیچ دی اور وہ قرضے میں اتار دیا، اور اس کی قسطیں بھرتے ہوئے آپ نے تھوڑی سی دیر کر دی، اور اس کی وجہ سے یہ عموماً قسط والوں کا یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی قسط لیٹ کر دی، ڈیلے کرتے ہیں، تو اتنے % اس پہ آپ کو مالی جرمانہ ہوگا، اتنے پیسے آپ کو زیادہ دینے پڑیں گے۔ اگر اس قرض اتارنے میں یہ صورتحال آتی رہی تھی تو بہرحال آپ گنہگار ہوئے۔ یہ غلط ہوتا ہے مالی جرمانہ اس پہ دینا، بلکہ اس کا معاہدہ کرنا بھی غلط ہے۔ اگر یہ ہو گیا ہے تو اس پر مزید توبہ کریں اور آئندہ اس قسم کے معاملات میں احتیاط کریں۔ ایک انہوں نے کہا کہ میں نے قرضہ اتارنا تھا، تو بعض لوگوں نے کہا، کسی نے 1 لاکھ دیے، کسی نے 2 لاکھ دیے کہ یہ لے لیں اور آپ اسے کاروبار میں لگا لیں، اور آپ اتنا کرتے رہیں کہ ہمارے مکان کا کرایہ ادا کر دیں۔ تو دیکھیں اگر تو یہ کاروبار میں انویسٹمنٹ کی غرض سے دیے گئے تھے تو پھر یہ کرایہ ادا کر دے۔ کرایہ اتنی سی بات ہے کہ فکس ہوتا ہے، 2000 ہوگا، 3000 ہوگا، 4000 ہوگا، اور اس طرح کوئی پیسہ انویسٹ کر کے پروفٹ فکس طے کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا۔ بعض اس کی جوازی صورتیں ہوتی ہیں، لیکن جو آپ نے صورت بتائی اس میں اس کا اطلاق نہیں ہوتا ہے، تو بہرحال یہ غلط ہے۔ اور اگر ایسا تھا کہ انہوں نے قرضہ دیا تھا، انویسٹمنٹ کا ارادہ نہیں تھا، قرضہ دیا تھا کہ آپ لے لیں، اپنی ضرورت پوری کریں، لیکن جب تک آپ ہمارا قرضہ واپس نہیں کرتے ہیں ہمارے مکان کے کرایہ دیتے رہیے گا، تو یہ تو پھر خالصتاً قرض پر نفع لینا ہوا، اور قرض کے اوپر نفع لینا دینا یہ سود ہوتا ہے۔ آپ بھی گناہ گار ہوئے، وہ بھی گناہ گار ہوئے۔ تو بہرحال دونوں لحاظ سے یہ آپ نے جو معاہدہ کیا یہ ان کے ساتھ بالکل جائز نہیں تھا۔ آپ اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور تمام دیکھنے والوں کے خدمت میں ہمارا مشورہ ہے اور گزارش ہے کہ کوئی بھی مالی معاملہ کرنے سے پہلے آپ رجوع کریں کسی عالم، کسی اچھے مفتی صاحب سے۔ میں عالم دین سے بھی نہیں کہتا ہوں، کیونکہ ہر عالم مسائل بتانے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ صحیح مستند مفتیان کرام آپ تلاش کریں اور ان سے یہ مسئلہ معلوم کریں، وہ جیسا بتائیں کہ آپ نے یہ آپ کے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اگر جائز ہے تو ان کنڈیشنز میں جائز ہے تو ان کو پھر آپ فالو کریں، تاکہ بعد میں ضمیر کی ملامت میں مبتلا نہ ہو۔ تھوڑا بہت نفع کما کر اپنی زندگی آسانی سے گزار لینا بعض اوقات مرنے کے بعد طویل عذاب میں مبتلا کروا دے گا، اور اس وقت آدمی اپنے بال نوچے گا، اپنے چہرہ نوچے گا کہ یہ میں نے کر کیا دیا، کہ تھوڑے سے نفع کے لیے اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا دیا۔ اس لیے جب شریعت نے ہر چیز کے کچھ طریقے بتائے ہیں اور اتنے خوبصورت طریقے ہیں کہ ان کو فالو کرے تو نہ لڑائی ہو، نہ جھگڑا ہو، نہ پریشانی ہو، اور بہت اچھے انداز سے آدمی دین کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنے لیے دنیا بھی جمع کر سکتا ہے اور آخرت کی بہتری بھی حاصل کر سکتا ہے۔ تو پھر اس کو کیوں نہ سیکھا جائے، اس کو کیوں نہ فالو کیا جائے؟ اس لیے آپ پہلے کسی سے معلوم کریں اور پھر کچھ کام کریں، ورنہ بہت پچھتانا پڑے گا اور افسوس کریں گے بعد میں۔ ایک بہن نے فرمایا اگر ہم دوران سفر کہیں سفر پہ جا رہے ہیں تو قبلہ کا کیا معاملہ ہوگا، کیا قبلہ رو ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں 2 صورتحال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کیا آپ دوران سفر زمین پر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، جیسے ٹرین میں کر رہے ہیں آپ، یا گاڑی میں کر رہے ہیں، یا بس میں کر رہے ہیں، جہاز میں کر رہے ہیں سفر، یہ ایک الگ چیز ہے۔ ایک ہے کہ آپ زمین پہ اتر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے اپنی کار میں جا رہے ہیں اور نماز پڑھنے کی جگہ ہے تو اتر کے پڑھ دیں۔ اگر تو آپ اتر کے پڑھ سکتے ہیں تو پھر یاد رکھیں چاہے فرض ہو، واجب ہو، سنت و نفل ہو، ہر نماز میں آپ کو قبلہ رو ہونا پڑے گا۔ اب اگر قبلہ کا آپ کو پتہ ہے کہ کس طرف ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر نہیں معلوم ہے، جیسے آپ غالباً باہر سے کال کر رہی تھیں، تو وہاں پہ اپنے دل سے پوچھیں کہ کس طرف قبلہ ہوگا،
جہاں آپ کا دل گواہی دے، ادھر ہوگا ادھر ہوگا ادھر ہوگا، بس اسی رخ کر کے آپ نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اب دوسرا ہے سواری پر نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں، اس میں اگر آپ سنن یا نوافل پڑھ رہے ہیں تو اس میں قبلہ رو ہونا ضروری نہیں ہے، جس طرف سواری جا رہی ہے اس طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں سنن اور نوافل میں۔ لیکن فرض یا واجب اگر ہے اور آپ چلتی سواری پہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر یہی ہے کہ آپ یا تو معلوم کر لیں کسی سے، اگر کسی کو پتہ ہو بالفرض، نہیں کسی کو معلوم، کوئی ایسا آلہ وغیرہ ہے جس سے قبلے کی سمت معلوم کر سکتے ہیں، پھر بھی بہت اچھی بات ہے، وہ بھی نہیں ہے تو پھر آخر میں یہی اپنے دل سے سوال کریں، جہاں دل گواہی دے اس طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھ لیں۔ اب مثال کے طور پہ آپ کے دل نے گواہی دی کہ اس طرف قبلہ ہے، لیکن آپ پلین میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرف رخ کر کے نماز ہی نہیں پڑھ سکتے کیونکہ سیٹیں ہیں اور جگہ ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کی، ایسی صورت میں بھی کہ جب آپ تحری، اس کو تحری کرنا کہتے ہیں، سوچ بچار کرنا، تحری کر کے قبلے کی سمت کا تعین کر لیں، لیکن پریکٹیکلی طور پر آپ اس طرف رخ نہ کر سکتے ہوں تو پھر ایک عذر و مجبوری آ جاتی ہے، پھر جس طرح آپ بیٹھے ہیں، جس طرف آپ کا رخ ہے، آپ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کی نماز ہو جائے گی۔ امید ہے کہ آپ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ کہتی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، وہ مذاق مذاق میں کہتے ہیں تم تو جھوٹ بول رہی ہو، تو کہتی ہے کہ میں کچھ جواب نہیں دے پاتی، حاضر دماغی میرے پاس نہیں ہے، حاضر جواب نہیں ہوں، تو میں واپس آ جاتی ہوں، پھر گھر پہ آ کے جلتی کوڑتی رہتی ہوں، تو اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ تو بہرحال بہن یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ اچھی چیز ہے کہ انسان بعض اوقات جیسے انہوں نے مذاق میں آپ کے ساتھ کیا تو آپ کی دل آزاری ہوئی، اگر آپ کو بھی چرب زبانی حاصل ہوتی، ذہن کی تیزی حاصل ہوتی تو سوچئے کہ پھر اسی طرح آپ بھی تو کسی کی دل آزاری کا سبب بن رہی ہوتی۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ اگر کسی میں کسی قسم کی کمی رکھتا ہے تو اس کمی پر ہمیشہ فوراً یہ نہیں ہے کہ آپ شکوہ کرنا شروع کر دیں، بلکہ آپ تھوڑا غور و تفکر کریں کہ اس کمی میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نعمت سے نوازا ہے۔ اگر ایک کی زبان نہیں ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے زبان نہیں دی ہے، یہ کمی کہ اللہ زبان دیتا میں بولتا، اس سے سوچتا چاہیے اگر آپ بولتے تو کتنی غیبتیں بھی ہو جاتی، کلمہ کفر بھی نکل سکتا تھا اور آپ کافر ہو جاتے، پتہ بھی نہ چلتا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاتے، تو اس کمی میں بھی برکت ہوتی ہے۔ ایسی نابینا اللہ تعالیٰ جب کسی کو نابینا بناتا ہے تو کس قدر وہ گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتیں دیں اور اسے فرما برداری میں کوئی خرچ کر رہا ہے تو نور علی نور ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، کرم ہے، میں اس کو انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اپنی مصلحت صحیحہ کی بنا پر کسی کو کسی کمی کا شکار کرواتا ہے تو یہ معاذ اللہ اس کو کوئی ظلم نہیں ہے، معاذ اللہ کوئی ناانصافی نہیں ہے، وہ ہمیں پیدا کر رہا ہے، ہمیں بنا رہا ہے، اس کی مرضی وہ جیسا چاہے بنائے، اور اس میں پھر حکمت تو بہت زیادہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور وہ ہمارے حق میں ہی ہوتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے پاس کس چیز کی کمی ہے آپ بتائیے؟ پوری کائنات کو نعمت عطا فرما رہا ہے تو ایک ہمیں آنکھ ناک وغیرہ دینے میں، ہاتھ دینے میں، پیر دینے میں، خوبصورتی دینے میں اللہ تعالیٰ کا کیا جاتا؟ اگر وہ کمی کرتا ہے تو حکمت کے ساتھ، تو ایک تو شکوہ نہ آئے۔ دوسری بات یہ کہ جلنے کڑنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بعض اوقات ہم ایک چیز کو نعمت تصور کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بہت بڑی زحمت ہوتی ہے، جیسے وہی زبان کی تیزی ہے، کوئی بہت زیادہ حاضر دماغ ہے، جہاں محفل میں آتا ہے فوراً جواب دے دیتا ہے اور کسی کو بولنے نہیں دیتا، تو ہم بعض اوقات سوچتے ہیں یار کاش یہ نعمت میرے پاس بھی ہوتی، دیکھو کیسا اچھا بولتا ہے، کسی کو بولنے نہیں دیتا، لیکن آپ تھوڑا سا غور کریں تو وہ شدید خطرے میں ہے۔ جو بہت زیادہ تیز دماغ کے ہوتے ہیں، بہت زیادہ چرب زبان ہوتے ہیں، سامنے والے کو اپنی چرب زبانی کی بنا پر خاموش کروانے میں کامیاب ہو جانے والے ہوتے ہیں، وہ اس لحاظ سے بہت خطرے میں ہے کہ یہ سب سے زیادہ دل آزاریاں کرتے ہیں، کبھی کبھی ان کی زبان سے کلمات کفر بھی نکل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی بھی کر بیٹھتے ہیں، غلطی سے مذاق میں کوئی گندی بات، کوئی غلط جملہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا، فرشتوں کی طرف منسوب کر دیا، اور ایسے بیچاروں کا پتہ بھی نہیں ہوتا، یہ اپنی چلاکی میں اور ہنسی مذاق کی عادت میں ایسا کر کے اپنی آخرت کو برباد کر لیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ چیزیں کوئی رشک والی چیزیں نہیں ہیں، تو پھر کیوں آپ جلتی کڑتی ہیں؟ آپ ان انعامات پہ غور کریں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی شیطان آپ کو کسی کمی نعمت کے احساس میں مبتلا کرے، آپ اللہ کی موجودہ نعمتوں کو یاد کریں۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ جب بھی شیطان کسی نعمت کی کمی کے احساس میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ خواتین کے ساتھ یہ زیادہ پرابلم ہوتی ہے، کبھی اپنے بال دیکھتی رہیں گی، کبھی ناخن دیکھیں گی، کبھی ناک کو چپٹا کرتی رہیں گی، کبھی آنکھوں کو دیکھیں گی، کبھی قد کو دیکھیں گی، اور پھر یا حالات کو دیکھیں گی، پھر دوسروں کے ساتھ موازنہ کریں گی، پھر کڑتی رہیں گی۔ تو جب بھی ایسا ہو تو آپ ان نعمتوں پہ غور و تفکر شروع کر دیں جو اللہ تعالیٰ نے بغیر طلب کیے فقط اپنے فضل و کرم سے آپ کو عطا فرمائی اور لاکھوں کو ان سے محروم کیا۔ جیسے آپ کو
آپ پیدا ہوئیں تو ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان بنایا، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ یہ تین اتنے بڑے انعام ہیں کہ ان کا اندازہ شاید آپ کو اتنا دنیا میں نہیں ہوگا، لیکن موت کا پہلا جھٹکا ہی آپ کو بتائے گا کہ کس قدر یہ بڑے انعامات ہیں، کیونکہ دنیا کی ساری نعمتیں، تمام مال و متاع سب دنیا میں رہ جائے گا، دوست، احباب، رشتہ دار، ڈگریاں، خوبصورتی، پیسہ، بنگلے، کاریں، سب پیچھے رہ گئے۔ اب صرف آپ کے ساتھ جا رہا ہے آپ کا ایمان اور آپ کا مذہب اسلام سے وابستہ ہونا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور آپ کے نیک اعمال۔ پھر آپ کو احساس ہوگا کہ واقعی کتنی بڑی نعمتیں تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی آنکھیں ہیں تو آپ نابینا لوگوں پہ غور کریں، آپ کے پاس زبان ہے آپ گونگے حضرات پہ غور کریں، آپ کے دونوں ہاتھ سلامت ہیں، جن کے ہاتھ ضائع ہو چکے ہیں ان پہ غور کریں، آپ کے دونوں پیر ہیں، جن کے پاس پیر نہیں ان پہ غور کریں، اور اگر اللہ نے آپ کو صحت دی ہے تو جو دائمی مریض ہیں، جو بیچارے تسلسل سے مرض میں مبتلا ہیں، وہ ان پہ آپ غور کریں، تو آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حقیقتاً اتنا دیا ہے، اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ اس کے مقابلے میں جو نعمت نہیں دی ہے اس کی حیثیت بالکل آٹے میں نمک کے برابر ہے، اور یہ بڑی بری بات ہوتی ہے۔ میں اکثر سمجھایا کرتا ہوں کہ مثال کے طور پہ ایک شخص نے دوسرے کو ایک بہترین بنگلہ دیا رہنے کے لیے مفت میں، اس کو مالک بنا دیا، اور اس کو مکمل ڈیکوریٹڈ بنگلہ دیا، اور اس کی شادی بھی کر دی، اور اس کی بہترین تنخواہ بھی رکھ دی ہے، اسے الاؤنسز بھی دیتا ہے، بونس دیتا ہے، اور ورلڈ ٹور کے ٹکٹ بھی اس کو دیتا ہے، اس کا سارا خرچہ خود اٹھاتا ہے۔ پھر ایک دفعہ اس نے سنا کہ کسی سے کہہ رہا تھا کہ یار انہوں نے دیا ہی کیا ہے، دیکھو میرے گارڈن کے اندر گارڈن کی حالت خراب ہو رہی ہے، یہ نہیں ایک مالی دے دیتے۔ تو آپ بتائیے کیا یہ شخص جو شکوہ کر رہا ہے یہ بہت بڑا ناشکرہ آدمی ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ جواب میں کہیں گے کہ جی بالکل، بڑا بے مروت آدمی ہے کہ اتنی نعمتیں ملی کہ مالی اپنے پاس سے رکھ لیتا، کیا مسئلہ تھا؟ تو بس یہی ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے ذرا دیکھیے، آپ کو ایک اور شکوہ کرنے والا شخص نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سی نعمت عطا نہیں فرمائی، اس کے جواب میں اگر ایک آدھ نعمت کی کمی میں مبتلا کر دے تو ہم اتنا شاید زندگی بھر نعمت کا اعتراف کبھی نہیں کیا ہوگا جتنا اس نعمت کی کمی پہ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بے مروتی کی بات ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ بہن کہتی ہے ایک شخص منہ مبارک کی زیارت کے لیے گیا، میزبان نے کہا آج بڑی سعادت ملی ہے، آپ منہ مبارک کو گواہ بنا کے توبہ کر لیں۔ بہت اصرار کیا تو اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں گناہ نہیں کروں گا، وعدہ کر لیا، بعد میں پھر گناہ ہو گیا۔ تو میزبان یہ کہتا ہے کہ منہ مبارک کی زیارت دراصل سرکار کی ہی زیارت تھی، اور آپ نے یہ وعدہ کر کے توڑا، آپ بہت بڑے گناہ گار ہوئے، اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے خلاف حکمت دین کا کام کرنے والوں اور خلاف حکمت طریقے سے توبہ کرنے والوں سے ہماری امت کو محفوظ فرما، کہ انہیں اتنی تمیز نہیں ہے کہ آپ ایک گناہ گار آدمی کو اگر اصرار کر کے ایک طرح سے خوبصورت بلیک میلنگ کے ذریعے آپ توبہ کی طرف مائل کر بھی لیں گے، جب اس کی کیفیت بدلے گی، وہ پہلے تیار نہیں ہو رہا، آپ خواہ مخواہ زبردستی ٹھونس رہے ہیں اس کے اندر، تو کیا اس کو استقامت ملے گی؟ اور جب آپ نے اس کی زبان سے وعدہ کروا لیا اور بیچارہ وہ اتنا پہلے ہی وہ نہیں تیار ہو رہا تھا، اس کا ذہن نہیں بنا ہوا تھا، ابھی اس کی طبیعت مائل نہیں ہے، ابھی اس کی کیفیات اس کے قابو میں نہیں ہیں، اسے آپ نے ایک عظیم آزمائش میں ڈال دیا، اور یقیناً ایسا ہوا کہ جب آپ کے پاس سے گیا ماحول بدل گیا، وہ پھر گناہ گار ہوا۔ اس وعدہ خلافی کے اندر آپ کا اصرار بھی شامل ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ یعنی اس نے بھی اپنا کردار ادا کیا کہ نہیں کیا؟ یہ غلط طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو بھی ایسے کسی ماحول میں لا کر، یعنی ایسا ہوتا ہے بعض اوقات جیسے کوئی بزرگ آ گئے گھر میں ملنے کے لیے، ہم اس میں کہتے ہیں جی ان سے کہیں یہ نماز نہیں پڑھتے، ابھی آپ کہیں بس یہ نماز پڑھیں، آپ ان سے کہیں یہ فلاں کام کرتے ہیں ان کو، اب وہ ایک طرح سے سامنے والا آدمی گھبرا جاتا ہے کہ ان بزرگ کے سامنے میں کیا کروں، اور اس کی طبیعت مائل نہیں ہوتی، ذہن مکمل طور پہ تیار نہیں ہوتا، کیفیات اس کے ساتھ نہیں ہوتی، لیکن آپ ایک وقت ایک ایسے ماحول میں اس کو پھنسا دیتے ہیں کہ اب اس کا ہاں کہنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اور جب وہ اس ماحول سے باہر نکلتا ہے، اس جگہ سے باہر نکلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، کیفیات بدلتی ہیں، تو یقیناً پھر وہ بغاوت پر مائل ہو جاتا ہے۔ تو یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے مطلب یہ سمجھ کر کہ شاید میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوں، اور اس طرح کسی کے کیفیات کا لحاظ کیے بغیر، جس ماحول میں وہ رہ رہا ہے اس ماحول کا خیال کیے بغیر آپ زبردستی اس کو توبہ کروائیں، زبردستی اس سے وعدے لیں۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ کسی کو کسی خاص صورتحال میں بالکل ایک طرح سے پھنسا سا لیا ہو اور پھر اس کو فوراً کہا ہو کہ اب توبہ کرو، ایسا نہیں ہے۔ سرکار نے بڑی پیار سے، محبت سے ذہن سازی کی ہے،
اور مطلب خود کر کے دکھایا ہے اور پیار محبت سے تلقین کرتے رہے ہیں، اور سامنے والے کو موقع دیا ہے کہ اس حسین تبلیغ کے جواب میں وہ از خود فیصلہ کرے۔ ایک ہوتا ہے فیصلہ کرنے پہ کسی کو مجبور کر دینا، ایسا ماحول بنا دینا کہ وہ انکار ہی نہ کر سکے اور پھر اس سے زبردستی توبہ کروا لینا، یہ کبھی استقامت پذیر نہیں ہو سکے گا، یہ میں گارنٹی دیتا ہوں۔ بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے، میری زندگی میں اتنے عرصے سے تبلیغ دین کر رہا ہوں، اس قسم کے لوگ جن کو آپ زبردستی پھنسا کر اور دبا کے توبہ کرواتے ہیں کبھی بھی استقامت پذیر نہیں رہیں گے۔ لیکن جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ دین دیکھیں، پیار سے محبت سے ذہن سازی کر کے خود سوچنے کا موقع فراہم کیا کہ یہ حق ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ گمراہی ہے، اور ہم آپ کو اچھی چیز کی دعوت دیتے ہیں، اب آپ جائیے اور سوچئے۔ وہ خود جاتا ہے، سوچتا ہے، اور پھر از خود جو فیصلہ ہوتا ہے نا، اپنی کیفیات کو وہ آدمی تبدیل کرتا ہے، اپنی کیفیات پہ غالب آتا ہے، اپنے کردار کو پاکیزہ کرنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو کے پھر وہ توبہ کرتا ہے، یہ بڑی پختہ توبہ ہوتی ہے۔ تو یہ بھائی تو توبہ کریں ہی کریں، اور جن بھائی نے اس طرح زبردستی مسلط ہو کر توبہ کروانے کی کوشش کی تھی، ان پہ بدرجہ اولیٰ توبہ کرنا واجب ہے کہ وہ اس وعدہ خلافی کے ایک طرح سے سبب بھی بنے ہیں۔ اس طرح زبردستی ہرگز نہ کی جائے۔ ہمارا مذہب اسلام، لوگ کہتے ہیں کہ جی مذہب اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا، ہم ان کو یہی تو کہتے ہیں کہ جی ہم زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کیا جا سکتا، آپ غلط کہہ رہے ہیں، پھر ہم 10 دلیل اس پہ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں، کسی سے زبردستی توبہ نہیں کروا سکتے آپ، صرف الفاظ نکلوا دیں گے، کھوکھلی توبہ ہوگی، وہ آپ کے چنگل میں کہہ لیں کہ پھنس گیا بیچارہ تو اس نے کہا چلو جی الفاظ ادا کر دو ورنہ ابھی بے مروتی کی بات ہوگی، بری بات ہوگی، لیکن اس کے بعد وہ استقامت پذیر نہیں ہو سکے گا۔ بلکہ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ اس طرح زبردستی توبہ کرنے والا پھر دوبارہ پلٹ کر نہیں آتا ہے، کیونکہ اس کو ایک ذلت کا احساس ہوتا ہے، کہ ندامت ہوتی ہے کہ یار میں نے ان کی بات نہیں مانی، اب ملنا ہی چھوڑ دو، تو پھر وہ آتا ہی نہیں ہے، پھر دوبارہ سامنے ہی نہیں کرتا ہے، اور اس طریقے سے اور زیادہ گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہمارا مشورہ یہ ہوگا آپ کسی کو زبردستی نہ کروائیں، ہاں آپ کہیں ضرور کہ بھئی گناہ سے توبہ کرنی چاہیے، یہ بری چیز ہے، یہ اچھی چیز ہے، بس چھوڑ دیں۔ اس کے بعد یہ نہیں کہ نہیں کرو 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 اور ماحول بنا دیں، وہ بیچارہ پھر کیا کرے گا، وہ زبردستی کر لے گا، پھر باہر نکلے گا تو کہے گا بھئی یار مروا دیا ان لوگوں نے، اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا، اور پھر وہ آپ کے پاس سے ایسا بھاگے گا کہ دوبارہ نظر نہیں آئے گا۔ یہ کہتی ہیں کہ ایک شخص نے فلم دیکھنے کا ارادہ کیا لیکن اچانک لائٹ چلی گئی، تو کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی گناہ کا ارادہ قلب میں اس حد تک پہنچ جائے کہ بس اب عمل ہی کرنا ہے، اور باطن سے جو ایک ریزسٹنس ہوتی ہے، ایک مزاحمت ہوتی ہے، ایک انکار ہوتا ہے، وہ اس ارادے کے سامنے مکمل طور پہ ختم ہو جائے، تو سمجھ لیں اس کو کہتے ہیں عزم مصمم۔ اب چاہے آدمی گناہ کر سکے یا نہ کر سکے، وہ گناہ گار ہوگا، اس کے نام اعمال میں گناہ لکھ دیا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ ایسا لگا اس طرف کوئی عورت ہے، دل میں خیال آیا اس پہ گرفت نہیں ہے، پھر شیطان نے کہا دیکھ، اس پہ گرفت نہیں ہے، پھر بار بار خیال آیا یار دیکھتا ہوں، اس پہ بھی گرفت نہیں ہے۔ اگر انکار ساتھ ہے کہ نہیں یار نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، پھر ایسا ہوا کہ دائیں بائیں دیکھا کوئی بھی نہیں ہے، تو کہا کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی بے عزتی نہیں ہوگی، دیکھ لوں، اندر سے بالکل انکار نہیں ہے۔ اب اس نے پلٹ کے دیکھا تو وہ عورت نہیں تھی بلکہ وہ تو بھینس کھڑی ہوئی تھی، اپنے کمر کھجا رہی تھی دیوار کے ساتھ، تو کیا یہ گناہ گار ہوگا؟ نہیں ہوگا؟ علماء نے فرمایا گناہ گار ہوگا، اس لیے کہ یہ تو بھینس نکل آئی، عورت نہیں نکل آئی، لیکن اس کا ارادہ تو عورت کو دیکھنے کا تھا، اور ارادے پہ گرفت ہوتی ہے وہ ارادہ کہ جس میں باطن سے انکار اس کے مقابلے میں بالکل ختم ہو جاتا ہے، یہ عزم مصمم میں اس پہ گرفت ہوگی، لہٰذا یہ شخص بھی گناہ گار ہوگا۔ اگر فلم اسی قسم کی تھی تو اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ ابھی فلم کی بات آگئی تو ایک وہ کوئی مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا تھا ڈرامے کے بارے میں کہ کیا ڈرامہ دیکھنا گناہ ہے، یہ کسی نے پوچھا تھا، اور کوئی کہتا ہے کہ جو ڈرامہ دیکھے وہ توبہ کرے اور پتہ نہیں کیا جہنم میں جائے گا مثال کے طور پہ۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے، میں اس پہ ایک تھوڑی سی بات عرض کر دیتا ہوں کہ اصل فلم یا ڈرامہ نہیں ہے کہ فلم دیکھنے والا، ڈرامہ دیکھنے والا جہنمی ہے، گناہ گار ہے، اصل ہے برا منظر، ورنہ پوری قرآن حدیث اٹھا لیں فلم ڈرامے کا نام ہی نہیں ہوگا۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ جو جس چیز کو دیکھنا حرام قرار دیا ہے، نامحرم عورت کو دیکھنا، فحش منظر دیکھنا، فحش کلامی سننا، غلط چیز آ رہی ہے اس کے اوپر، یہ اصل میں منع ہے۔ اب یہ چاہے فلم میں ہو، چاہے یہ ڈرامے میں ہو، چاہے کسی ادارے کے اندر ہو رہا ہو یا کہیں پر بھی، یہ منع ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے، ہم اس کو ناول کہہ دیتے ہیں، فلم ہے، ڈرامہ ہے، لیکن اس میں کوئی فحش چیز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کہ اصلاحی موضوع پر تیار کردہ فلم ہے، جو صرف، میں مثال دیتا ہوں، صرف مردوں پہ مشتمل ایک فلم ہے جس میں ایک اصلاحی معاملے کو لیا گیا ہے،
پورا ایک ڈرامہ ایک فلم سی بنا لی ہے، کوئی عورت ہی نہیں ہے اس کے اندر، مثال فرض کر لیں، اور بڑا اصلاحی ہے کہ کس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے کیسے نہیں، اور آدھا پونے گھنٹے کی وہ ایک ڈاکومنٹری تھی وہ ختم ہو گئی، یہ ایک ڈرامہ تھا باقاعدہ بنایا اور وہ ختم ہو گیا۔ مجھے بتائیں کہ ڈرامہ دیکھنا، یہ والا ڈرامہ دیکھنا گناہ ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہو کہ ڈرامہ دیکھنا، فلم دیکھنا، اس کو نہ کہیں کہ یہ گناہ ہے، بلکہ یہ کہیں کہ اگر اس میں یہ چیزیں ہوئیں تو دیکھنا گناہ ہے، اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو دیکھنا صحیح ہے۔ بعض اوقات اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ بعض اوقات ڈرامے یا اس قسم کے جو موویز تیار کی جاتی ہیں جس میں فرض کر لیں خرافات نہ ہوں، وہ اس قدر جو اچھے موضوعات پر ہوتی ہیں، اچھے ٹاپکس پہ اس قدر اثر انداز ہوتی ہیں کہ شاید بہت کوئی شخص واعظ و نصیحت بھی سنے تو اس کے دل پہ اثر نہ ہو، لیکن اس قسم کے مناظر اس کے دل پہ اتنے اچھے اثر انداز ہوتے ہیں کہ اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ لہٰذا یہ وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر کسی نے ایسی کوئی مووی دیکھنے کا ارادہ کیا جس میں کوئی فحش چیز ہی نہیں ہے، جس میں خراب چیز ہی نہیں ہے، اور اس میں ایک اچھا مطلب میسج دیا گیا ہے، تو پھر چاہے لائٹ رہے چاہے لائٹ چلی جائے وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ لہٰذا اور اگر واقعی غلط چیز تھی تو پھر وہ گناہ بالکل اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ اب میں بڑی معذرت چاہتا ہوں کہ تمام تر تیزی کے ساتھ جواب دینے کے باوجود کچھ کویسچن رہ ہی جاتے ہیں۔ نیکسٹ انشاءاللہ سنڈے میں ہمارا پروگرام ہوگا رات 10 سے 11، اس میں پہلے انشاءاللہ ان کویسچنس کے جواب عرض کروں گا، پھر مزید کویسچن بھی لیں گے۔ ہمارا ای میل ایڈریس آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ میں نے آپ سے بارہا گزارش کی کہ جو بہن بھائی ہمارے یہاں کال نہیں کر پاتے وہ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں اپنے وہ کویسچن جو ان کو تنگ کر رہے ہیں اور کوئی بتانے والا موجود نہیں ہے، تو آپ یہاں بھیجیں، ہم انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اب اپنے میزبان کو، ہمارے کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو علم کی شدید تڑپ، شدید محبت عطا فرمائے اور اہل علم کی قدر کرنے، ان کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔